صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ضمانت والی 3 دعائیں جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی۔ سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک ضمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں دی گئی کہ ہے محبوب 3 دعائیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ اللہ جل وعلا نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسول بھیج، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی، ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، سب کی دعائیں قبول ہوئی۔ لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نا، یا اپنے لیے کی یا اپنی اولاد کے لیے کی یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے کی، انہیں ایک ایک دعا ملی۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں ملی۔ لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی، 2 دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کی۔ دنیا کے لیے جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہ کے لیے تھی، دوسری جو دعائیں تھی وہ صغائر گناہ کی، لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی۔ اور مؤخر کیوں کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں یہاں تک کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا نا، قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا نا، وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر مجبور ہوگی قیامت کے روز، انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا۔ باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نا۔ انبیاء کو پتا تھا، انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے۔ ارے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں، اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے، وہ لجپال ہے، جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں، موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں، ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ نوح کے لیے بھی آئے ہیں اور نوح کی امت کے لیے بھی آئے ہیں۔